کوثر بھائی آپ مجھے ذرا بتائیں، گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ کفن شفن جنازے وغیرہ، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ پہلے تو 12 ضلع ٹاپ کے گئے تھے نا واپس، اس دفعہ وہ 17 ضلع ٹاپ کے جائیں گے۔ اچھا اوکے، یہ دھمکیاں ہیں، اس میں تو کوئی وہ دوسری بات آپ کو ہنسی نہیں آتی ان کی یہ باتیں سن کے کہ یار سر پہ کفن باندھ کے آپ کس کے خلاف، ریاست کے خلاف آئیں گے؟ جنازہ پر آ دینا، جو لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے وہ سوچ سمجھ کے آئیں، آپ پھر لوگوں کے بچوں کو مروائیں گے تو کیا آسان ہے 9 مئی کے؟ اور ثبوت کیا آپ کو درکار ہے؟ ان کی آپ نیتیں دیکھیں، ان کے آپ ارادے دیکھیں۔ پھر یہی تو میں کہتا ہوں نا جی، جب ملک جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ پڑتا ہے نا جی، جب سٹاک ایکسچینج میں بہتری آتی ہے، جب شرح مہنگائی میں کمی ہوتی ہے، جب فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے، تو اس صورتحال کے اندر جو لوگ صدقہ و خیرات کے چاول لے کے آتے تھے نا، ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ اب سکون سے ایس سی او ہو گئی، آپ نے دیکھا کہ اس کے سود مند نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں پرائم منسٹر کا سعودیہ کا دورہ تھا، اس کے بعد قطر کا دورہ تھا، کہاں پہ جو جو وعدے ہوئے وہ آپ کو عملی طور پر نظر آئیں گے۔ ایسی صورتحال پنجاب کے اندر ہے۔ بڑے عرصے بعد ایک جو سلسلہ عوام کی فلاح و بہبود کا شروع ہوا، جو وعدے کیے گئے نہ صرف وہ پورے کیے گئے مریم نواز کی طرف سے، بلکہ اس سے ہٹ کے جو باتیں نہیں ہوئی تھی اپنی پہلی تقریر میں، ایسے منصوبے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کسان کارڈ ہے، ہمت کارڈ ہے، اپنی چھت اپنا گھر ہے، ای بائکس ہیں، اسکالرشپ ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ کیا ایسے منصوبے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے سنے بھی نہیں تھے، لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں تھی؟ تو اب سر پہ کفن باندھنا ان کا بنتا ہے، کیونکہ ان کی تو سیاست دفن ہو رہی ہے۔ پھر سے ساتھ حوالہ دے رہے ہیں جی کہ برطانوی پارلیمان کے لوگ جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں، امریکی جو ہے وہ 60 سینیٹرز خط لکھ رہے ہیں۔ اس خط میں لکھ کیا رہے ہیں؟ ان کی بلا سے کہ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کو ایک ویک سٹیٹ کہا جا رہا ہے، جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی خلاف ورزی، انسانی حقوق کی پامالی۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بیرونی برادری ہے ان کے سامنے پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ اس طرح دکھایا جائے کہ یہاں پر کوئی انویسٹر نہ آئے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہ آئے، پاکستان کے اندر خوشحالی نہ آئے۔ قاسمی صاحب یہ ڈیفینیٹلی کارکردگی کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کا بیانیہ ہے، یہ بائے بھی ہونا ہے نا، لیکن ادھر تو پوری کی پوری قیادت اندر ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس بات 3 لاکھ افراد کی کال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے 3 لاکھ اگر اکٹھے کرنا آپ سمجھتے ہیں تھوڑا مشکل ہوگا، اور پھر حکومت کس پوزیشن پر ہوگی اگر 3 لاکھ افراد؟ دیکھیں جی، کال سلمان صاحب کال دی گئی ہے نا، کال کب نہیں دی گئی؟ لاہور نہیں دی گئی، پنڈی نہیں دی گئی، کتنے لوگ نکلے؟ ہوا کیا کہ کے پی کے تمام تر سرکاری وسائل کو استعمال کرنے کے بعد وہاں سے ایک جو ہے افرادی قوت لے کے آئے، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کہ تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے پنجاب میں آ کے واقعی ایک لشکر نما جو ٹولہ ہے اس کا ثبوت دیا کہ ہم لشکر کشی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ابھی کیا کہا علی معین گنڈاپور نے؟ ہماری تاریخ ہے جی، ہم 17 حملے ہم نے کیے تھے، تو ہم ابھی تو یہاں پہ ہم نے 2 ہی کیے ہیں۔ تو اس قسم کی جو گفتگو ہے، اس کے بعد یہ رونا روئیں گے، حکومت پابندیاں لگا رہی ہے، این او سی نہیں دے رہی۔ پہلے آپ اپنی انٹینشنز شو کرتے ہیں کہ آپ نے چڑھائی کرنی ہے صوبے کے اوپر، آپ نے آنا ہے، آپ نے وفاق پہ چڑھائی کرنی ہے، اس کے بعد آپ رونا روتے ہیں جی اب احتجاج۔ اچھا میں کوثر صاحب، میں نے اس سے پہلے کہ میں صابر بلوچ صاحب سینیٹر صاحب کی طرف پڑھوں، مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی، کوئی ڈیل والی چیز، چاہے اس کے کہ وزیر دفاع جو ہے جن کے سارے معاملات جو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں ادارے کو، سول چہرہ ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ ہے جس کی بنا پر بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت ہوئی، یا عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں ان کی ضمانت ہوئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے ذرائع کے ذریعے اس بات کی تردید کی کہ پاکستان تحریک انصاف سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہم سے رابطہ کرے، نہ ہی رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ لوگ بحیثیت حکومت کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں ڈیل والی بات پہ؟ کوئی پریشانی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک منسٹر کچھ اور کہتا ہے، دوسرا مشیر کچھ اور کہتا ہے؟ دیکھیں جی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بارہا ڈیل کیسے ہوتی ہے۔ ڈیل اس طرح ہوتی ہے کہ یا تو اگلا جو دینے والا ہے وہ راضی ہو، ٹھیک ہے، مانگنے والا تو کب سے مانگ رہا ہے۔ یہ تو باہر کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، پھر رونا بھی روتے ہیں ساتھ کہ وہ اے سی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، اور پھر اس قسم کے ایکسکیوزز بھی آتے ہیں۔ خیر وہ مختلف لوگ جو جیل سے آتے ہیں ان کے بیانات بھی مختلف ہوتے ہیں، کوئی خان صاحب کو ڈیشنگ کہہ دیتے ہیں، کوئی کہہ دیتے ہیں جی خان صاحب بڑے پریشان ہیں، تو ان کے آپس کے بیانات نہیں ملتے ایک دوسرے سے۔ نہیں لیڈر ڈیشنگ بھی ہو سکتا ہے، پیارا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو سب ہوتا ہے نا سر، یہ تو یہ نہیں۔ دیکھیں جب آپ دیکھیں گے کہ ایک کے پی کے کا وزیر اعلیٰ عوام کو ہانک کے لے کے آ رہا ہے
اور وہ سرکاری لوگ جن کو ابھی انعام بھی دیا گیا ان کی پروموشن بھی ہوئی, 10,000 نقدی دی گئی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کہ آپ لشکر کشی کرتے ہیں, وفاق پہ بہت اچھا کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو باتیں نظر آتی ہیں کہ اتنے پیسے لگا کے بھی وہ بندہ خود واپس چلا جاتا ہے علی امین کا جا. ہاں یہ ہے, لیکن اس باری میں زیادہ مشینری لے کے آ رہے ہیں کوثر بھائی, اس باری زیادہ مشینری لے کے آ رہے ہیں. شباب جنم لیتے ہیں نا سلمان کی, یار کوئی ڈیل ہو گئی ہے ان کی, اسی لیے تو وہ 4-4 8-8 گھنٹے غائب رہتے ہیں اور پھر کے پی کی اسمبلی میں جا کے وہ نمودار ہو جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا اپنی منجی کے نیچے دیکھیں, منجی کے نیچے دیکھیں ذرا ڈیل کہاں ہو رہی ہے, وہ ذرا تھوڑا آپ کو بھی دھیان کرنے کی ضرورت ہے.